تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ بہرام نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لے، زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ بہرام ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ میں بتاؤں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ روبی نے شوخ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے ملازم رکھ لیں۔ بغیر کس لیے؟ بہرام اچھل پڑا۔ تنظیم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں فعال کارکن تو نہیں ہوں گی، لیکن مختلف مہمات میں ہاتھ ضرور بٹاتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بہرام نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں $5000 تنخواہ دوں گا۔ محکمہ جاسوسی مجھے $25,000 دیتا تھا۔ روبی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ کس سلسلے میں؟ محض سنگن لے کر رپورٹ بھیجنے کی عوض، روبی نے جواب دیا۔ مجبوراً بہرام 25,000 پر رضامند ہو گیا۔ یہ سراسر ڈکیتی ہے۔ چند لمحے بعد بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روبی بھی مسکرانے لگی۔ یقیناً، مگر اب میں تنظیم کی ڈاکو ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے تک گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ لوگ اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ دیکھا، 4 منٹ اور 55 سیکنڈ میں روبی جیت گئی۔ اوشان نے فاتحانہ انداز میں سٹاپ واچ لہراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کمرے میں چلا آیا۔ روبی اوشان کے ساتھ باہر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہوا چیف؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ انتظامی فیصلہ ہے کہ روبی تنظیم میں رہے گی۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پر ماڈلنگ کے عوض تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ چارہ گھر میں رہو۔ نہیں چیف، میں الوداعی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، روبی نے کمرے میں منہ ڈال کر کہا۔ یہ تنظیم ہی میں رہے گا، ورنہ میں اسے شادی پر مجبور کر کے اس کی زندگی تباہ کر دوں گی، اور یہ زندگی بھر میری چیخو پکار سنتا رہے گا۔ اسے سکون نہیں ملے گا، اور بس، خدا کے لیے بس۔ ٹائیگر نے گھبرا کر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ چیف، میں تیار ہوں۔ میں چارہ گھر میں کام کرتا رہوں گا، ورنہ یہ عورت چیخ چیخ کر میرے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے گی۔ مان روبی کے چہرے پر دنیا جہان کی نرمی امڑ آئی۔ وہ ٹائیگر کو دیکھتی رہی اور اوشان اپنے مخصوص انداز میں ہنستا رہا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود، اس کی ہستی اور اس کے تمام تر عناصر بکھر کر ذرات میں تبدیل ہو گئے ہوں، اور یہ ذرات خلا میں چکراتے پھر رہے ہوں۔ کبھی وہ ایک طرف جاتے اور کبھی منتشر ہو کر نیچے بیٹھنے لگتے۔ اس نے نہایت آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ چھت سے جولتے ہوئے ایک فانوس پر پڑی۔ یہ ان تیز روشنیوں والے فانوس سے قدرے مختلف تھا جو آپریشن ٹیبل کے اوپر لٹکا ہوتا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک آپریشن ٹیبل پر بنا ہوا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ اسے آپریشن جیسے کسی عمل سے گزارنے کے لیے ہی یہاں لایا گیا ہے۔ اس کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ سویٹ ہارٹ، اس نے بہرام کو مخاطب کیا، حالانکہ وہ آپریشن روم میں موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک بار پھر اسی تاثر نے ذہن کو جکڑ لیا جس کے تحت اسے اپنی ہستی بکھرتی اور منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ اب اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے ہونٹ تفکر آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ کچھ دیر وہ ذہن پر زور دے کر سوچتا رہا کہ آخر وہ اس آپریشن ٹیبل تک کیسے پہنچا۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر دھندلے دھندلے سے عکس تیزی سے نمودار ہو کر غائب ہوتے رہے، اور بالآخر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور اسے آپریشن ٹیبل پر کیوں باندھا گیا ہے۔ کچھ عرصے قبل اس نے چارہ گھر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور بہرام کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ مزید خونریزی نہیں کرے گا۔ وہ اپنا مستقبل ایک عام آدمی کی طرح مختلف دلچسپیوں میں کھو کر گزارنا چاہتا تھا کہ ان لذتوں سے محروم نہ رہے جن سے دوسرے انسان اپنی عام حیثیت کے باعث لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوچ کی یہ تبدیلی دراصل وہ جمود ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی جس نے اس کی ہستی پر گزشتہ کئی سالوں سے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی اور اس صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مان اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے رگو پے میں ایک برقی لہر دوڑ گئی ہو۔ یہ برقی لہر اس پر غنودگی سی طاری کر گئی۔ اسے جلداہٹ کا احساس ہوا۔ وہ خود کو اس حالت میں پا کر غصے کا شکار ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے بازوں کی مچھلیوں میں تناؤ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ بندھن توڑ کر اٹھ جانا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ محسوس کر کے شدید حیرت ہوئی کہ وہ بندشیں توڑنے کی قابل نہیں ہے۔ حیرت کا ایک شدید جھٹکا اس کے ذہن کو لگا اور اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی آنکھیں گردش کرتی ہوئی ایک کیلنڈر پر جم گئی جو ایک دور افتادہ دیوار پر آویزاں تھا۔ تاریخ دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کیلنڈر پر 13 تاریخ تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ 8 تاریخ کی شام وہ اوشان اور آبنوسی حسن کی مالک روبی کے ساتھ بہرام کے ساتھ ڈنر کے لیے چارہ گھر کی عمارت میں آیا تھا، اور پھر کھانے کے بعد اچانک ہی اس کی کھوپڑی گھوم گئی تھی۔
اور اس نے اپنا سر ڈائننگ ٹیبل سے ٹکا دیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی، اور اب 5ویں روز وہ خود کو ایک آپریشن روم کی میز پر اس طرح بنا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اس کے جسم میں وہ توانائی نہیں تھی جس کے بلبوتے پر وہ ٹھوس چیزوں کے یوں پرزے اڑا دیا کرتا تھا جیسے وہ اشیاء موم کی بنی ہوئی ہوں۔ کیا مجھے ناکارہ کر دیا گیا ہے؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا۔ اس خیال سے اسے تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ وہ خود بھی ایک عام آدمی بننا چاہتا تھا۔ خاص آدمی بننے کے بعد اسے یہ احساس بڑی شدت سے ہوا تھا کہ انسان خاص آدمی بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن جب وہ خاص آدمی بن جاتا ہے تو خود کو بے حد الگ تھلگ اور تنہا تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ خاص آدمی کا تفاخر زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہتا۔ پھر وہ خونریزی جس کے لیے اسے بطور خاص قتل کرنے کی ایک انسانی مشین بنایا گیا تھا، اس کے لیے بے حد تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ وہ بنیادی طور پر کوئی جنونی قاتل نہیں تھا کہ انسانی خون بہا کر لطف و لذت محسوس کرتا، چاہے وہ کتنا ہی خاص آدمی بن گیا تھا۔ آخر وہ انسان ہی تھا، ایک ایسا انسان جس کے سینے میں گوشت پوست کا دھڑکتا ہوا دل بھی تھا۔ وہ پتھر نہیں تھا اور نہ ہی وہ درندہ بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنا سرکاری نام ٹائیگر بھی اس حد تک پسند تھا کہ یہ نام اسے ایک خاص حیثیت کا احساس دلاتا رہتا ہے، اور ٹائیگر بننے کے بعد وہ رفتہ رفتہ اس احساس سے بھی عاری ہو گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اوشان کہاں ہے؟ کیا اسے بھی اسی طرح بے بس کر کے کسی اور آپریشن روم میں ڈال دیا گیا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کم از کم اسے اس نوبت کو تو ہرگز نہ پہنچنے دیتا۔ آخر اس سارے معاملے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بہرام انہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس کی دسترس سے دور نہیں ہے اور وہ جب چاہے ان دونوں کو بے بس کر سکتا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر بہرام نے ایسا چاہا تو وہ بغاوت کر دے گا۔ ابھی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ اسے یکایک اپنی رہی سہی توانائی بھی سلب ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس پر غنودگی کا زبردست حملہ ہوا تھا۔ وہ دیر تک بے سدھ پڑا رہا۔ اس بار ٹائیگر ہوش میں آیا تو وہ خود کو قدرے تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو اوشان پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہونٹ خوشگوار مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ کیا محسوس کر رہے ہو فرزند؟ اوشان نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ شفقت تھی۔ کیا آپ میرے احساسات سے بے خبر ہیں لٹل فادر؟ اس نے کربناک لہجے میں الٹا اس سے پوچھ لیا۔ نہیں، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک طویل عرصے سے ایک ایسا خواب دیکھتے دیکھتے بیدار ہوا ہوں جس میں مجھے بڑی غیر معمولی شخصیت حاصل تھی اور میں نے زبردست کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن وہ خواب نہیں، سب کچھ حقیقت تھا میرے بچے، اوشان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ٹائیگر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ دوسری حقیقت ہے، اوشان نے جواب دیا اور کہہ کر کے اپنے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ اس وقت تو تمہاری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی چاہے تو تمہیں زچ کر کے خودکشی پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فادر؟ ٹائیگر کو حیرت ہونے لگی۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ میری ایک بات کو رد کیا۔ اگر تم میری باتوں پر توجہ دیتے ہوئے اپنی روحانی طاقت بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تو آج تمہیں اس سائنسی تجربے سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ آپ کا مطلب ہے میں روحانی طور پر کمزور تھا؟ کمزور ہی نہیں فرزند، تم روحانی طور پر نابالغ بھی تھے، اوشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ، بہرام نے تمہیں جدید دور کی ایک ایسی دوا دی ہے جو اس وقت تمہاری رگو پے میں دوڑ رہی ہے۔ اس دوا کے زیر اثر تم کبھی بغاوت نہیں کر سکتے۔ تمہاری تخلیق جس نظریے کے تحت ہوئی تھی اس سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی تمہارے ذہن میں کوئی باغیانہ خیال آئے گا، یہ دوا فوری طور پر تمہاری ذہنی صلاحیتوں اور اعصاب پر اثر انداز ہو جائے گی اور تم ٹائیگر سے کچھوے بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اوشان ایک بار پھر اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ معلوم ہوتا ہے آپ اس سازش میں بہرام کے ساتھ شامل رہے ہیں؟ ٹائیگر کے لہجے میں شکایت تھی۔ نہیں، میں کسی سازش میں کیوں شامل ہونے لگا؟ تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ برداشت؟ اوشان نے زیر لب کہا۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے فرزند، برداشت۔ ٹائیگر پلکیں جھپکا کر اوشان کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انسانی خون میں نے زیادہ بہایا ہے یا تم نے؟ میرا خیال ہے میں ابھی آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں، ٹائیگر نے اعتراف کیا۔ اوشان کا کہا اس قدر بلند اور اچانک تھا، ٹائیگر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ طفل مکتب؟ اوشان جس قدر اچانک ہنسا تھا اسی قدر ناگہانی انداز میں بے حد سنجیدہ بھی ہو گیا۔ میں نے کبھی انسانی خون نہیں بہایا فرزند، کبھی نہیں، ایک بوند بھی نہیں۔ میرے ہاتھوں آج تک جتنی بھی زندگیاں تلف ہوئی ہیں وہ انسانی زندگیاں نہیں تھی بلکہ درندوں کی زندگیاں تھیں، ایسے درندوں کی جو انسانوں کا لہو پی کر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تم نے بھی درندوں ہی کو ٹھکانے لگایا ہے، لیکن تمہاری برداشت کم تھی۔
اس لیے تم نے اسے انسانی خون سمجھا اور بالآخر ذہنی طور پر بغاوت سے ہمکنار ہو گئے۔ بہرحال اب میں تمہاری تربیت میں اس پہلو کو خاص طور سے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھو، جس طرح خدائے عظیم کی خاطر بتوں کو پاش پاش کیا جانا ایک عظیم کام ہے، اسی طرح رب عظیم کا قانون نافذ کرنے کے لیے غیر انسانوں کا فاسد خون بہانا بھی ایک کار عظیم ہے، جس میں اکتاہٹ نصب العین سے انحراف کے مترادف ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں لٹل فادر، ٹائیگر نے اس کی تائید کی۔ آپ کی ان باتوں سے مجھے خون بہانے کی پیاس محسوس ہونے لگی ہے۔ تمہیں جلد ہی اس کا موقع دیا جائے گا۔ اوشان نے شاہانہ انداز میں کہا، یاد رکھو تم ایک خاص آدمی ہو، لیکن تم ایک عام آدمی بھی ہو۔ تمہیں بیک وقت ان دو ہستیوں کی تسکین کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب تمہاری برداشت اس حد کو پہنچ جائے گی جس حد تک میں نے پہنچا رکھی ہے، یا جس حد تک سنانجو کے آباء و اجداد پہنچ چکے تھے۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لی۔ اوشان نے اسے جس رخ سے آشنا کیا تھا وہ اگرچہ کوئی نیا رخ نہیں تھا، لیکن اس نے اس طرف بہت کم توجہ دی تھی۔ اوشان، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں اپنے لہو میں شامل اس خاص دوا کا اثر زائل کر سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں ابھی کوئی کوشش کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اوشان نے تنبیہ کی، تمہیں انتظار کرنا چاہیے، برداشت میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ یہ دوا اگر جسم میں موجود بھی رہے تو بیکار ہے۔ گویا میں اسے خارج یا بے اثر نہیں بنا سکتا، بلکہ مجھے اپنی برداشت بڑھانا پڑے گی۔ ٹائیگر نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اوشان چونک پڑا۔ تمہارا لہجہ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن جملہ مکمل نہ کر سکا۔ وہ گہری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے توقع تھی کہ اس جملے سے ٹائیگر کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، لیکن ٹائیگر پرسکون رہا، کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے میرے پیارے احمق فرزند۔ اس کے لہجے میں یکا بے پناہ پیار سمٹ آیا۔ میرا انتخاب غلط نہیں رہا تھا، تم واقعی میرے فرزند ہو، اور مجھے فخر ہے کہ سناجو کی شمشیر میں کسی غلط ہاتھ کو نہیں سونپ رہا ہوں۔ آپ نے بھی تو میرے ساتھ بغاوت کی تھی اوشان، ٹائیگر نے کہا۔ پھر بہرام نے آپ کو کیسے معاف کر دیا؟ میں نے بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ تمہارا سایہ بن گیا تھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ رہتا تو شاید تم اتنی دور نکل جاتے کہ تمہاری واپسی ناممکن ہو جاتی۔ شہنشاہ بہرام یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، یہی وجہ ہوگی کہ اس نے تمہیں کچھ عرصہ اپنی مرضی سے گزارنے کا موقع دے دیا تھا، اور یہ موقع مجھے محض آپ کی ایما پر حاصل ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے، اوشان نے جواب دیا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید کچھ اور ہو رہا ہوتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ٹائیگر چونک پڑا۔ اوہ، جیسے اچانک ہی اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہو۔ آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہرام آپ کو میری ہلاکت پر، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو تم اس کے لیے بہرام کو الزام نہیں دے سکتے۔ اوشان نے گہری متانت سے کہا، تم نہیں جانتے کہ اس شخص کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسے کس قدر اعصاب شکن کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے رحمت کا ایک فرشتہ ہے۔ میں پہلی بار آپ کی زبان سے اس کی تعریف سن رہا ہوں۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، کہیں یہ وہ سونا تو نہیں بول رہا جو ایک خاص آبدوز کے ذریعے سال میں 2 بار سنانجو پہنچایا جاتا ہے؟ نہیں، تم جانتے ہو کہ سونا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر میں چاہوں تو سنانجو کی گلیوں میں سونے کی سڑکیں بنوا سکتا ہوں۔ میرے آباء و اجداد کی روحیں ہر وقت میری نگرانی کرتی ہیں۔ اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو یہ روحیں بڑی سختی سے میرا محاسبہ کرتی ہیں۔ میں حرام نہیں کھا سکتا۔ آپ تو فوراً سنجیدہ ہو جاتے ہیں لٹل فادر۔ ٹائیگر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ جانتے ہیں میں موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ موت سے کھیلنا میرا پرانا مشغلہ ہے۔ میں موت کا حریف ہوں، اور حریف اجل ہونے کی حیثیت سے آج بھی مجھے اس پر سبقت حاصل ہے۔ بس حد سے مت بڑھو، اوشان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اسی لمحے قدموں کی آہٹ گونجنے لگی اور دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آنے والا بہرام تھا۔ اس کا چہرہ تھکا سا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد بے خوابی کے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں ٹائیگر پر جمی ہوئی تھیں۔ غالباً وہ اس کا رد عمل جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ٹائیگر چند لمحوں تک تو اسے گورتا رہا، پھر خونخوار لہجے میں بولا، میرے قریب آؤ سویٹ ہارٹ۔ بہرام چونک پڑا۔ اس نے ٹائیگر کے لہجے میں خوفناک تاثر محسوس کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اچانک ٹائیگر کا ایک بنا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوا اور بندھن یوں ٹوٹ گیا جیسے وہ آہنی بیلٹ نہیں بلکہ روئی کی نرم و نازک سی پٹی رہی ہو۔ یہی حال باقی بندشوں کا بھی ہوا۔ ٹائیگر اچھل کر میز پر بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگیں میز کے نیچے جول رہی تھیں اور سرخ آنکھیں بہرام پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی پتلیاں ساکت تھیں اور ان میں بے رحمی ہلکورے لے رہی تھی۔ بہرام کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ ٹائیگر میز سے اتر کر بہرام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ بہرام کو اپنی موت کا یقین ہونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا شخص جسے غیر معمولی بنانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہ کبھی اتنے جارحانہ انداز میں اس کے مقابل بھی آ کھڑا ہوگا۔ وہ حیران تھا کہ آخر ایسا کس طرح ممکن ہے۔ ٹائیگر کا جس انداز میں علاج کیا گیا تھا اور اسے جو ادویات استعمال کرائی گئی تھی، ان کے بعد اسے بہرام کے ساتھ اس قسم کا رد عمل ظاہر کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی باغیانہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کی اعصابی حالت شکستہ ہو جانی چاہیے تھی اور اس کے دماغ پر نیند یا بے ہوشی کا غلبہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا ٹائیگر اپنی غیر معمولی حیثیت کو بروئے کار لا کر ان جدید ترین ادویات کو ناکارہ اور غیر مؤثر بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ بہرام نے سوچا اور ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ بہرام نے ایک جرجری سے لی۔ وہ دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط اعصاب والا آدمی تھا، لیکن ٹائیگر ایک غیر معمولی انسان تھا۔ وہ اس سے نہیں جیت سکتا تھا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان بے تعلق کھڑا چھت کو گو رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر کے لہجے میں اب واضح طور پر درندگی جھلک آئی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، بہرام نے کرخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری دواؤں کا اثر زائل ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے استعمال کرے۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوئے اور بہرام کی گردن کی طرف بڑھنے لگے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔